دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 28 پارے کے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 28 پارے میں سورہ مجادلہ تا سورہ تحریم 9 مکمل صورتیں شامل، اور یہ تمام کی تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المجادلہ، حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 6، حزب اللہ کا طرز عمل۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ جو خاتون کے ساتھ پیش آیا، ایک صحابیہ کے ساتھ پیش آیا، جس کو زہار کا مسئلہ کہتے ہیں، کہ عربوں کا معاملہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی ماں کہہ دیا کرتے تھے اور اس کو بالکل حرام سمجھ لیا کرتے تھے۔ اس مسئلے کا حل بتایا گیا اور ذکر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک خاتون نے یہ شکایت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل بتایا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ان خاتون نے رسول پاک علیہ السلام، جو رسول بھی ہیں اللہ کے اور جماعت کے امیر بھی ہیں، صحیح فورم پر لا کر ایک مسئلے کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا مسئلہ حل کر دیا اور بتا دیا گیا کہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جب کسی نے کسی اپنی بیوی کو کہہ لیا، اس کفارے کی تفصیل عطا کی گئی، وہ کفارہ ادا کر کے وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ حقیقی ماں تو ایک ہی ہوتی ہے انسان کی، تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی، نہ وہ تم پر حرام ہوگی، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر ایسا کر بیٹھے ہو تو کفارہ دے کر پھر تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہو۔ رکوع نمبر 2 ہے آیات 7 تا 13، حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتیں۔ حزب الشیطان اس مراد ہے کہ شیطان کا گروہ، شیطان کی پارٹی، اور اس کے ایک تو کھلے کافر اس کے حصہ ہیں، اور ایک منافقین، وہ بھی حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کا حصہ ہیں۔ یہ آستین کے سانپ ہوتے جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صحیح فورم پر بات نہیں کرتے بلکہ نجوا کرتے ہیں۔ نجوا کیا ہے؟ اجتماعیت سے ہٹ کر کچھ لوگ الگ بیٹھ جائیں اور آ کر آپس میں کونے کھدرے کے اندر بیٹھ کر بات کریں، قیادت کے خلاف بات کریں، لوگوں کے خلاف بات کریں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے جماعت کے لوگوں میں بے چینی پیدا کرنا کہ پتہ نہیں کونے میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں۔ تو صحیح فورم پر بات نہ کرنا اور کونے کھدرے میں بیٹھ کر بات کرنا، اجتماعی زندگی کے اندر یہ طرز عمل نجوا قرار پاتا ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو، اگر سرگوشیاں کسی نے کرنی ہے، تنہائی میں بات کرنی ہے، تو وہ گناہ اور زیادتی اور قیادت کے خلاف باتیں کرنے کی بات نہ ہو یا مشورہ نہ ہو، بلکہ ایسی سرگوشیاں ہونی چاہیے جو خیر کے کاموں کے لیے ہو، کسی کی اصلاح کی بات کرنی، کسی کی مدد کی طرف توجہ دلانی، تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر ہو، سرگوشیوں کے انداز میں تنہائی میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ باقی ایسا نجوا کہ گناہ کی زیادتی کی باتیں کی جائیں اور قیادت کے خلاف باتیں کی جائیں، یہ تو ناجائز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بعض منافقین تھے جو نبی علیہ السلام کی مجلس کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تاکہ کوئی اثرات کو لے کے جا رہا ہے سچا مومن تو اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کی حرکتیں اس مقام پر بیان کی گئیں۔ ایمان والوں کو مجلس کے آداب بتائے گئے کہ جب مجلس میں تم بیٹھے ہو، کچھ اور لوگ بھی آگے، تو کشادگی پیدا کرو، دوسروں کو بھی بیٹھنے کا موقع دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تیسرا رکوع ہے آیات 14 تا 22 سورہ مجادلہ، منافقانہ اور مؤمنانہ طرز عمل۔ بتایا گیا کہ منافقین جو ہیں وہ دین دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو ان سے کوئی رعایت حاصل کر لیں۔ مراد کہنے کا یہ ہے مطلب کہ کفار سے بھی بنا کر رکھی ہے یہود سے منافقین نے، تاکہ مسلمانوں پر کوئی مشکل آ رہی ہو تو ان کفار سے اپنے مفادات کو جو ہے وہ محفوظ کروا لیں۔ یہ ادھر کے بھی نہیں ہیں اور ادھر کے بھی نہیں، مفاد پرست منافقین جن کا تذکرہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ان کا اصل مقصود ہوتا ہے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد کی حفاظت کا معاملہ۔ اللہ کا دین ان کی ترجیحات میں شامل نہیں، فرمایا کہ یہ اولاد یہ مال تمہیں کل اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ جب ان سے باس پرس کی جاتی تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر بہانے پیش کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ شیطان نے ان کو پوری طرح گھیر لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کی جماعت ہے جو کہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے۔ سچے ایمان والوں کا بیان، حزب اللہ کا، اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت کا بیان ہے کہ وہ
ایسے سچے مومن ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جو دین دشمن ہوتے ہیں، چاہے وہ لوگ باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں۔ یہ ایمان والوں کا اصل رشتہ ہے کہ ان کی اصل محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ایمان والوں سے ہوتی ہے۔ دین دشمن چاہے ان کے اپنے خونی رشتہ دار ہوں، ان سے ان کے تعلقات نہیں ہوا کرتے۔ ان ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط فرما دیا ہے، ثبت فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے فیض سے ان کو تقویت عطا فرمائی۔ انہی کے لیے کامیابی کی بشارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان۔ پہلا رکوع ہے سورہ حشر کا، آیات 1 تا 10، یہود کی ذلت اور مہاجرین و انصار کی تحسین کا بیان۔ یہود کا قبیلہ تھا بنو نذیر، غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش بھی کی تھی، چنانچہ ان کے خلاف اقدام ہوا اور ان کے جرائم کی سزا دینے کے لیے مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا، اور کچھ درخت تھے ان کو کاٹنا بھی پڑا۔ یہ حکم اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، قرآن نے اس کی کنفرمیشن عطا فرما دی۔ حجیت حدیث کی بھی یہ دلیل ہے کہ یہ کچھ درخت کاٹنے پڑ گئے تو قرآن کہتے ہیں اللہ کے حکم سے تھا، البتہ ظاہر میں یہ حکم حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ ان کے خلاف اقدام ہوا اور انہوں نے جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کے ان کا جو مال مسلمانوں کو ملا اس کو مال فے قرار دیا گیا۔ یہ مال غنیمت سے ہٹ کر ہے، مال غنیمت جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، جبکہ مال فے بغیر جنگ مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ فرمائے کل کا کل جو ہے وہ خرچ ہوگا مستحقین پر، اور تاکہ جو ہے وہ ان کا بھی بھلا ہو۔ اور ایک اہم نقطہ یہاں پر بتایا گیا اسلامی معاشی نظام و تعلیم کے حوالے سے کہ دولت چند امیروں کے درمیان محدود نہ رہے، یہ اسلام کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اکنامک افیئرس کے اعتبار سے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو حکم دیں اس کو مانو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی پاسداری بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مہاجرین کی تحسین فرمائی، اللہ کی خاطر گھر بار کو انہوں نے چھوڑا۔ انصار کی تحسین فرمائی کہ جو ایمان بھی لے آئے تھے اور انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ عطا کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں عطا کی گئیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو بعد میں آئیں گے مسلمان، جو پہلے والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، یہ مال فے کا معاملہ تمام امت کے لیے ہوتا ہے، یہ بعد والوں کو بھی اس سے حصہ پہنچے گا۔ اس کے مزید تفصیلی احکامات وہ یقیناً تفاصیل میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا دوسرا رکوع ہے، آیات 11 تا 17، منافقین کا شیطانی طرز عمل۔ بنو نذیر سے جو معاملہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس سے پہلے منافقین نے ان کو بھیجا پیغام کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے خلاف اگر مسلمانوں نے اقدام کیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ایک نمبر کے جھوٹے تھے، اگر مخلص ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہ دیتے۔ یہ کسی کی بھی نہیں ہے، مفاد پرست منافقین، ان کا تذکرہ بیان ہوا۔ بتایا گیا کہ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اور جب انسان شیطان کے ورغلاوے میں آ کے نافرمانی کرتا ہے، شیطان بھاگ لیتا ہے اور کہتا ہے میں تجھ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر تیسرا رکوع سورہ حشر کا، آیات 18 تا 24، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ بتایا کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی کوشش کرو اور آخرت کا سامان کرو، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کچھ اہتمام کیا، کیا تم تیاری کر رہے ہو۔ بتایا گیا کہ انسان کی اصل عظمت تو اس کی روح کی وجہ سے ہے، اور جو اس روح کے تقاضوں کو فراموش کر دے وہ جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتایا گیا کہ دیکھو تمہاری روح کی غذا اور اس کی تسکین کا سامان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور جس کی عظیم ترین شکل خود قرآن حکیم ہے، جو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عظمتوں کا بیان فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ بڑے پیارے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی سورہ حشر کے آخر میں بیان کیے گئے۔ پھر سورۃ الممتحنہ ہے، حق کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی تلقین، یہ اس کا موضوع ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات 1 تا 6، سورہ ممتحنہ۔ اہل باطل سے ہمدردی رائے حق سے دور کر دے گی۔ خاص پس منظر ہے 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ ہوا، اس سے پہلے حضور نے اقدام کا فیصلہ کیا، البتہ آپ نے اس کو پوشیدہ رکھنا چاہا۔ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، ان سے خطا ہو گئی، ان کے کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہوں نے چاہا کہ میں مشرکین کو ایک اطلاع دے کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ان کی سپورٹ حاصل کر لوں، کچھ حمایت حاصل کر لوں، باقی اللہ تو اپنے رسول علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما ہی دے گا، فتح عطا ضرور فرمائے گا۔ یہ خط روانہ انہوں نے کیا، اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور پھر یہ
خط پکڑا گیا اور دریافت کیا گیا ان سے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ اللہ کے رسول مجھ سے خطا ہو گئی، میرا تو یقین تھا کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، بس میرے گھر والے مکہ مکرمہ میں رہ گئے، میں چاہتا تھا کہ قریش کو ایک اطلاع دے کر ان کی حمایت میرے گھر والوں کو میسر آ جائے۔ بتا دیا گیا دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اے ایمان والو تم ان سے دشمنی اختیار کرو، تم ان سے دوستی اختیار نہ کرو، انہوں نے تمہیں جو ہے وہ گھر بار سے نکلنے پر مجبور کیا، یہ تو دین دشمنی پر اتر آئے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دلی دوستیاں نہیں ہو سکتی۔ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ اعلان بیزاری کا معاملہ کرو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے اعلان بیزاری کیا کہ جب تک توحید پر کاربند نہیں ہوتے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ ممتحنہ آیات 7 تا 13، خواتین کی بیعت کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ایسے کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہو ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، حسن سلوک الگ شے ہے، دلی دوستی تو مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ البتہ وہ کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں اور ان کے خلاف مہمات میں کسی کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک و دوستی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ جائز نہیں ہے، مسلمان عورت کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ چکا، اسی طرح مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ مشرک بیوی کو آزاد کر دے۔ اہل کتاب کا حکم الگ ہے، یہ مشرکین کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو تلقین کی گئی اگر عورتیں آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، عہد کرنے کے لیے کہ وہ شرک، چوری، زنا، اپنی اولاد کا قتل، بدکاری کی تہمت لگانے کا جرم نہیں کریں گی تو اے نبی علیہ السلام ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے۔ اسلام میں اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیعت کا نظم ہمیں عطا فرمایا، اور یہاں قرآن حکیم میں سورہ ممتحنہ کے آخر میں خواتین کی بیعت کا تذکرہ اور ان کے الفاظ بھی نقل کیے گئے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا بیان۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 9، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے سب کچھ لگا دو۔ اس صورت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن یہ بیان ہوا آیت نمبر 9 میں، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کل نظام زندگی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عطا کردہ دین کو غالب اور قائم کر دیں۔ اس تعلق سے جھنجھوڑنے کا انداز ہے، کہا گیا مسلمانوں تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، تمہارے قول اور فعل کا تضاد اللہ کو بہت زیادہ ناراض کر دینے والا ہے۔ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا، لیکن اللہ کے دین کے لیے تم کھڑے نہیں ہوتے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ساتھ دینے کی ذمہ داری دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اب نبی اکرم علیہ السلام کا عہد مبارک ہے تو بنی اسرائیل میں سے یہود ہیں جو رکاوٹ ڈال لیں حق کی راہ میں، ان کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو عبرت دلائی گئی، دیکھو وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے، تم دین سے فرار اختیار نہ کرنا۔ پھر حضور علیہ السلام کا مقصد بعثت بیان ہوا کہ قرآن حضور کو اس لیے عطا ہوا، اللہ کا یہ دین اس لیے عطا ہوا، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ اس دین حق کو کل نظامی زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ مشن آج بھی جاری ہے اور ذمہ داری ہماری ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، اس دین کے غلبے کی جد و جہد کی ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر۔ دوسرا رکوع سورہ صف کا آیات 10 تا 14، جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ۔ اصل معاملہ ہر ایک کا کہاں کا آخرت کا، اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تجارت کا ذکر، اور تجارت کے دو حصے بتائے گئے، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر واقعتاً ایمان لاؤ اور اپنے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اس جہاد کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں سربلندی، اس کی دین کی جد، اس کے کلمے کی سربلندی۔ اگر اس کے لیے کبھی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو آؤ میدان میں، مگر وہ موقع تو کبھی آئے گا، لیکن مستقل محنت تو جہاد کی جاری رہے گی، دین کی دعوت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ کام اگر کرو کہ واقعتاً ایمان لاؤ سچا اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، تو پھر تم دردناک عذاب سے بچ سکو گے۔ آگے بشارت بھی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے رہنے والے باغات میں پاکیزہ محل عطا فرمائے گا اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بڑا پیارا انداز ہے آخر میں، کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن عالم ظاہر میں اس کے دین کی جد و جہد کریں گے ایمان والے، ان کو اللہ کہتے تم میرے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگنا، اللہ اس قدر بڑا اعزاز ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے، کہتے تم میرے مددگار ہو۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ، حکمت و احکامات جمعہ کا بیان۔ موضوع سے ہی اندازہ ہو رہا ہے، سورت کے نام سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا موضوعات ہیں۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 8، تربیت کا نبوی طریقہ کار بذریعہ قرآن۔ بڑا قیمتی نکتہ ہے، جہاد و قتال کے میدان حضور علیہ السلام نے طے فرمایا، مگر جماعت کیسے تیار کی، یہ بیان اس مقام پر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اساسی و بنیادی طریقہ کار غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے تیار کی جانے والی جماعت کے حوالے سے بیان ہوا۔ فرمایا کہ وہ حزب اللہ جو آپ نے تیار کی وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے تیار کی، آپ نے تلاوت آیات سے لوگوں کو متوجہ کیا، غفلت سے نکالا، انہیں اللہ تعالیٰ کے جو متوجہ ہوئے ان کے دلوں میں قرآن اتار کر ان کا تزکیہ کیا،
اور جب ان میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوئی تو انہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات سکھائے، پھر احکامات کی حکمتیں بھی سکھائیں۔ یہ جماعت انقلابی جو تیار ہوئی قرآن کے ذریعے سے ان کو اللہ والا بنایا گیا، پھر بدر کے میدان میں 313 اترتے ہیں تو اللہ کی تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ آج ہمیں بھی غلبہ دین کی جد و جہد کرنی ہے تو جماعت کی تیاری قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات کی تلاوت، اس کے ذریعے تزکیہ، اس کے احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے، جن کے لیے گدھے کی مثال دی گئی، استغفر اللہ۔ انہوں نے تورات کے اوپر سے پشت ڈال دیا، اس کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، تو اللہ کہتے ہیں ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ گدھا تو بوجھ سمجھتا ہے نا، چاہے کتابیں لاد دو یا پتھر یا اینٹیں اس پر لاد دو۔ ان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ گدھوں کی مثال والے ہیں، یہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، آخرت کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے ہیں، لیکن کہا جائے کہ موت کی تیاری کرو، موت کے لیے تمنا کرو، تو موت کے لیے کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کرتوت ان کے ایسے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں قرآن ہمارے پاس ہے، کیا رویہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ، اس کی تلاوت، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کو اپنی سینوں میں اتار کر ایمان کا نور حاصل کرنا، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہونا۔ ہم موت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ آخرت مطمع نظر ہے کہ نہیں؟ یہ ہمیں اس مقام پر اسباق عطا کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا رکوع سورہ جمعہ آیات 9 تا 11، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت۔ جمعے کے دن جب پکارا جائے، اذان آ جائے تو اجتماعی جمعہ کے لیے حاضری کا حکم دیا گیا۔ ہر قسم کا کاروبار اور کوئی معاشی ایکٹیویٹی، ہر وہ مصروفیت جو اب جمعے کے ادا کرنے میں رکاوٹ بنے، اس کو روک دینے کو کہہ دیا گیا، اور اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ مکمل ہو جانے تک اس دوران میں کوئی کاروبار منع ہے، اور اس وقت کی آمدنی بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، جب نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد تم جو ہے وہ کاروبار بھی کر سکتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ جمعے کے بعد فارغ ہو گئے، جمعے کے بعد بھی پورا ہفتہ، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے جاری رہے، اور بتا دیے کہ کچھ لمحات تم نے جمعے کے لیے نکالے تو تم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، تم نے اپنا بھلا کیا۔ اگر تمہیں رزق کا معاملہ پریشان کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سورۃ المنافقون ہے اس کے بعد، نام سے ظاہر ہے منافقت کی حقیقت کا بیان۔ پہلا رکوع سورہ منافقون کی آیات 1 تا 8، مرض نفاق کے مدارج اور ہلاکت خیزی۔ نفاق کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں ڈوب کر پیچھے ہٹتے چلے جانا، اور منافقین دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دین سے فرار اختیار کرنا انہوں نے شروع کیا۔ ان کے 4 درجات کا اس مقام پر بیان، درجہ بدرجہ نفاق کا مرض آگے بڑھتا ہے۔ پہلا ذکر یہ کیا گیا کہ یہ اپنے جھوٹے بہانوں میں اپنے بہانے بناتے تو اس میں جھوٹ بولتے ہیں، یعنی فرار اختیار کرنے کے لیے کبھی کوئی کہہ دے گا میری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، استغفر اللہ، تاکہ لوگ ان کی بات کا یقین کریں۔ نمبر 3، جو لوگ آگے بڑھ چکے ہیں اور دین کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو آگے بڑھتے ہیں مخلص ایمان والے، تو ان منافقین کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی معاذ اللہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور حضور علیہ السلام جو امیر جماعت بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، ان سے نفرت ہو گئی ان ظالموں کا، استغفر اللہ۔ اور حضور ان کو بلائیں کہ آؤ تمہارے، اور ان کو پکارا جائے آؤ تمہارے لیے رسول اللہ کے حضور دعا کریں، تو یہ آتے بھی نہیں، اپنے سروں کو مٹکا دیتے، ہلا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا اور دوسرے آگے بڑھ جانے والوں کو روکنا، اور امیر جماعت جو اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان سے ہی نفرت کا ہو جانا۔ بد کلامی تک انہوں نے کی، عبداللہ بن ابی اس طرح کے لوگوں نے، ہم عزت والے ہیں، ہم مسلمانوں کو نکال دیں گے، ذلت والے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے عزت تمام کے تمام اللہ کے لیے، اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، یہ منافقین سمجھتے نہیں۔ دوسرا رکوع سورہ منافقون کی آیات 9 تا 11، منافقت کا سبب، حفاظتی تدبیر اور علاج۔ بتایا گیا منافقت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ تو بتایا جا رہا ہے دیکھو ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مال کی محبت کم کرنے کا طریقہ کیا اور نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا؟ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور بتایا گیا کہ بہانے نہ بناؤ، آج مہلت سے فائدہ اٹھا لو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آئے تم کہو کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، تھوڑا سا موقع اور دے دے۔ جب وقت معین کسی کا آ جاتا ہے تو اس کے معاملے کو مؤخر نہیں کیا جاتا، موت اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے مہلت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ تغابن ہے، ایمان کی حقیقت کا بیان۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 10، ہار اور جیت کا اصل دن۔ بتایا گیا کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے استفادے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا۔ ماضی کی سرکش قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اصل فیصلہ قیامت کے دن
دن ہوگا وہ یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے، اور کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ دوسرا رکوع ہے آیات 11 تا 18 سورہ تغابن، ایمان کے فکر و عمل پر اثرات۔ ایمان واقعہ دل میں ہو تو کیا نتائج سامنے آتے؟ بتایا گیا کہ مومن اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، جو وارد ہوتا ہے اس پر وہ مطمئن رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، مصائب پر صبر کرتا ہے۔ بندہ مومن کے اعمال اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں، وہ ایمان کا فقط دعویٰ نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل بھی کرتے۔ اہل ایمان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھتے ہیں۔ اور اگلا جو ہے نمبر 4 اس کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، اپنی بیوی اور اولاد کے بارے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی ایسی بات نہیں مانتے کہ جس سے شریعت کی خلاف ورزی کا معاملہ ہو جائے۔ اس بارے میں چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی۔ بتایا گیا مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ، یہ ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی، ان کے بارے میں کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور سننے اور اطاعت کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ اور تقاضا آیا ہے۔ بتایا گیا کہ جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، اور بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہے جو کامیاب ہونے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور جو آج راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر سورۃ الطلاق ہے، نام سے ہی ظاہر ہے، طلاق کے حوالے سے ہدایات۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 7 تقوی کے انعامات۔ اس رکوع میں طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں احکامات عطا کیے گئے، سکنا عدت کے دوران خاتون کے اخراجات اور رہائش شوہر کے ذمے، اور عدت کی مدت کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ کافی تفصیلات اس موقع پر آئی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بار بار ذکر کیا، کیوں؟ جب تک خوف خدا دل میں نہ ہو گھر کے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ تقوی یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مشکلات سے نکال دے گا، اللہ تمہارے لیے رزق کا اہتمام ایسے کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کی اور برکات بتائی گئی کہ اللہ تمہارے کاموں میں آسانی فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تمہیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے آیات 8 تا 12 نافرمانوں کا انجام۔ پچھلی سرکش قوموں کا تذکرہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا وہ برباد کر دیے گئے۔ خاندانی زندگی کے بارے میں پھر تقوی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کا خاص خیال رکھو۔ آخر میں ذکر ہے کہ زمین و آسمان کا پورا نظام اللہ ہی نے بنایا، اور وہی اپنے احکامات کو سارے عالم میں جاری فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے جو کہ 28 پارے کی آخری سورہ ہے، خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 7 شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایات۔ نبی مکرم علیہ السلام کے خاص واقعہ ذکر ہوا، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ عموم کے اعتبار سے کیا ہے؟ عموم کے اعتبار سے یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، محبت بھی کریں، لیکن محبت کا معاملہ کبھی ایسا بڑھ نہ جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کا معاملہ نہ آ جائے، اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے۔ بیویوں کے لیے ایک اہم ہدایت ہے کہ اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ سربراہ خاندان کو حکم دیا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں کی مادی حاجات کو پورا کرنے کے ساتھ اس سے بڑھ کر ان کی روحانی ضروریات پوری کرنا اور آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا، دینی تربیت کا اہتمام کرنا، دینی ماحول گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے آیات 8 تا 12 اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ کہا گیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی توبہ۔ سچی توبہ کیا ہے؟ واقعتاً پلٹ آؤ، دل میں ندامت بھی ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، اور استغفار کے کلمات بھی ہوں، گناہ کو چھوڑ کر بندہ اطاعت کی طرف آ جائے، بندوں کی حق تلفی کیے تو ان کے ساتھ معاملہ درست کر لے، اللہ سے بھی توبہ کرے۔ اور ایک اجتماعی توبہ ہے، اور وہ پاکستان والوں کو بھی کرنی ہے کہ اللہ کے نام پر پاکستان لیا تو اب اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے، تو انفرادی سطح پر بھی توبہ، اجتماعی سطح پر بھی توبہ، یہ مطلوب ہے جس کا تقاضا اس مقام پر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن الگ الگ معاملات ہوں گے، ہر مرد کو اپنا جواب دینا ہے، ہر عورت کو اپنا جواب دینا ہے۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع رکھا گیا، لیکن بیوی کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، واقعات کے طور پر بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام جنتی ہیں مگر ان کی نافرمان بیوی ہیں وہ جہنمی ہوں گی۔ فرعون بڑا ہی بدبخت تھا مگر بیوی آسیہ سلام علیہا بڑی نیک خاتون وہ جنتی ہیں۔ اسی طرح مریم سلام علیہا کا ذکر ہے جن کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ان کا ذکر حضرت مریم کے تعلق سے گویا کہ ان کے ذکر خیر کی طرف اشارہ۔ ہر عورت خود اپنی جواب دے، ہر مرد خود اپنا جواب دے آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دیکھو انوار